سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وأوليائه وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وذرياته كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على رحمة العالمين شفيع مولانا ونبينا محمد وعلى آله كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم علماء اکرام، معزز سامعین حضرات، میرے بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماں بہنوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ آواز بلند درود شریف. شفیع المذنبین سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلى آلہ وذرياته وازواجه واصحابه واوليائه وامته اجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. الحمدللہ آج کے دن یہ مبارک مجلس عرس کل اس جگہ پہ غالباً فرسٹ ٹائم منعقد ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس عرس کل کے صدقے میں، اس کے وسیلے سے اس علاقے کے تمام لوگوں کو 5 وقت نماز اور حقانی وظیفہ پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ ملک سے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. کتنی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں سارا ملک ہے. ہر قسم کی ملکیت، ہر طرح کی قدرت اور ہر چیز پر قبضہ اسی پاک پروردگار عالم کا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اور وہ اللہ تعالی ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے. قادر مطلق اللہ ہے، جس کی صفت یہ ہے، خوبی یہ ہے
الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کی۔ موت و حیات اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اور اسی نے ان دونوں چیزوں کو پیدا کیا، حیات بھی اور ممات بھی۔ یہ کیوں؟ زندگی اور موت یہ دونوں اپوزٹ جو چیز ہے، اس کی پیدائش کا سبب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں مخالف چیزوں کو الگ الگ، جہاں زندگی ہے وہاں موت نہیں، جہاں موت ہے وہاں زندگی نہیں، زندگی اور موت دونوں میں اختلاف، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو پیدا کیا اور قرآن کریم میں اسے ارشاد فرمایا، اور موت کو پہلے اور زندگی کو بعد میں بتایا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے وہ تم لوگوں کو، تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون بہتر عمل والا ہے، کس کا عمل حسین ہے، کس کا عمل خوبصورت اور نیک ہے، کون اچھے وچار کا آدمی ہے، کون خوش اخلاق ہے، کون بد اخلاق ہے۔ کسی سے مل کر کے کسی کا چہرہ مسکراتا ہے، کسی سے مل کر کسی کا چہرہ سکڑ جاتا ہے، کسی کو دیکھ کر کوئی منہ بنا لیتا ہے، کسی کو دیکھ کر کوئی مسکرا دیتا ہے۔ یہ نفرت، یہ محبت، یہ زندگی اور یہ موت کس نے پیدا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ اللہ کی جو ہر چیز پر قادر ہے، اور اسی نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں وہ آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل والا ہے، کون حسن عمل کا کرنے والا ہے، اور وہ عزت والا، غلبہ والا، غالب ہے اور بخشنے والا بھی۔ اس کی اور ایک صفت بیان کی اللہ نے، خود ہی اپنی ذات کی تعریف اللہ تعالیٰ خود ہی کرتا ہے الذی خلق سبع سماوات، جس نے 7 طبق آسمان کے پیدا کیے، ما تری فی خلق الرحمن، ایک کے اوپر ایک دوسرا طبق بنایا تو رحمان کے بنائے میں کیا فرق دکھتا ہے؟ کیا تمہیں کچھ نظر آتا ہے کہیں پہ من تفاوت؟ ذرا بھی فرق نظر آتا ہے؟ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، سب یکساں لگتا ہے، ایک ہی طرح کا دکھتا ہے۔ فرجع البصر، پھر اپنی نگاہ کو پلٹاؤ، هل تری من فطور، پلٹ کر پھر دیکھو کہیں پہ کوئی فرق دکھتا ہے، کوئی خرابی کہیں نظر آتی ہے؟ پھر اللہ ارشاد کرتا ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ اپنی نگاہیں اٹھاؤ، اپنی نگاہ کو اٹھا کر کرتین، دوبارہ دیکھو، سوارا دیکھو، ینقلب الیک البصر، عاجز آ کر تمہاری نگاہ پلٹ کر پھر تمہارے پاس آ جائے گی، خاسئا وہو حسیر، اور وہ تھکی ماندی ہو جائے گی۔ یہ اتنی ساری چیز ہے، اس کے بارے میں 2-3 آیت ہے، 4 آیت۔ موت و حیات یہ اصل مضمون ہے، انسان کی موت اور اس کی زندگی جو ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے؟ اگر یہ موت نہ ہو، صرف زندگی ہو، تو کیا نسل انسانی باقی رہے گی؟ نہیں۔ کیا آگے بڑھے گی؟ نہیں۔ جتنی رہے گی، جتنی تھی، جتنی پہلے تھی، اتنی آج بھی رہتی، اور جتنی آج رہتی اتنی ہی قیامت تک رہتی۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں بے شمار لوگوں کو پیدا کیا، ان کی روحوں کو پیدا کیا، اور اس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے کیا شروع، اور اختتام کب ہوگا؟ نبیوں میں اختتام، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد قیامت تک، صبح قیامت تک جتنے بھی روحیں جو پیدا ہوں گی، چاہے جس نسل سے ہو، جس قوم سے ہو، جس دھرم سے ہو، جس مذہب سے ہو، جس ملک سے ہو، کہیں سے بھی، ساری دنیا میں، اور پھر اس کے بعد
جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو فنا کر دے گا تو اس وقت تک کی جتنی اب روز ازل سے لے کر کے آج تک اور پھر آج سے لے کے قیامت تک جتنی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا، اگر سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو کیا یہاں دنیا میں جگہ ملے گی؟ آج ہی اگر ہم دیکھیں تو نہیں ملے گی جگہ۔ آج ایسے ہی آبادی اور پاپولیشن کا بے انتہا بے تحاشا بڑھوتری جو ہو رہی ہے، جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا، موت آتی ہے تو انسان زندگی کا مزہ پاتا ہے، زندگی کی قدر و قیمت سمجھتا ہے، اور جب زندگی ہوتی ہے موت سے بچ جاتا ہے تو پھر موت کی قدر قیمت یہ سمجھتا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ جہاں زندگی ہے وہیں موت ہے، جہاں موت ہے وہیں زندگی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، زندگی بھی اور موت بھی۔ تو سبب یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آخر اللہ نے ان دونوں چیزوں کو پیدا کیوں کیا؟ تو آگے اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزما لے تمہیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل والا ہے، کون حسین عمل والا ہے، کون خوبصورت عمل والا ہے، کون نیکوکار ہے، کون بدکار ہے، کون پرہیزگار ہے، کون بد پرہیزگار ہے، کون نمازی ہے، کون بے نمازی ہے، کون روزہ دار ہے، کون بے روزہ دار ہے۔ ہر ایک چیز میں فرق پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو بنایا، زندگی اور موت۔ اب پوری دنیا جو گھوم رہی ہے انہی دو چیزوں پر، دو چکی، ایک زندگی ایک موت ہے، اسی کے بیچ میں انسان گھوم رہا ہے۔ پوری آبادی ہے انسان کی پوری آبادی اسی کے بیچ میں گھوم رہی ہے، ساری دنیا اسی محور میں ہے، دو پارٹ، ایک زندگی اور ایک موت۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے ہم لوگوں کو، ہم سے مراد تمام بنی نوع انسان کو، اور بنی نوع انسان میں سے خاص کر کے ان لوگوں کو جو ایماندار ہیں اور جو بے ایماندار ہیں۔ ایمانداروں میں کون بہتر ہے، کون پرہیزگار ہے، اور بے ایمانداروں میں کون جو ہے گناہوں سے بچتا ہے، کون اس سے تھوڑا سا اچھے عمل سے چلتا ہے، کون تقویٰ کرتا ہے، کون تقویٰ نہیں کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں تفصیلی طور پر آتی ہیں۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ غالب ہے اور بخشنے والا، جس نے یہ آسمان پیدا کیے 7 طبق، جسے تم دیکھتے ہو، اللہ کی اس پیدائش میں، اللہ کی اس آسمان کی خلقت میں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، ذرہ برابر کہیں بھی فرق، اگر غور کریں اوپر کی طرف دیکھیں تو ہر طرف سے برابر ہی دکھے گا، کہیں سے اونچا نیچا دکھتا ہے، زمین جیسے اوپر کھاوڑ ہے، کہیں اونچی کہیں نیچی، کہیں پہاڑ کہیں دریا کہیں سمندر، اس طرح سے، لیکن آسمان کو دیکھیے ہر طرف سے لگتا ہے کہ ایک کٹورے کی مانند ہے جو یوں جھکا ہوگا، اور چاروں طرف سے برابر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ایک ہی نہیں بلکہ 7 آسمان اللہ نے بنائے۔ یہ 7 آسمان کو بنایا، آخر بنانے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ یہ 6 دنوں میں یہ آسمانوں کو 7 آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، 6 دن میں پوری زمین و آسمان مکمل اللہ نے کر دیا۔ اب یہ 6 دن کا مطلب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کن کہتا ہے، ہر ایک چیز جو ہو جاتی ہے، پھر یہ 6 دن کا ٹائم کیسے لگ گیا، کیوں لگ گیا؟ ایک وہم انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ 6 دن کی جو مہلت ہے وہ ایک میعاد کے لیے، ایک مدت کے معین کرنے کے لیے کہ تقریباً 6 دن، ہمارے حساب سے وہ 6 دن، لیکن اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ سیکنڈ اور منٹ کا معاملہ ہے، وہ جب کہہ دیتا ہے کہ کن فکان، کہیں ہو جا تو ہو جاتا، جس چیز کے بارے میں۔ سورج کو اللہ نے بنایا، چاند کو اللہ نے بنایا، ستاروں کو اللہ نے بنایا، ان سب کے بنانے میں کیا وقت لگا؟ بس اللہ نے کہا ستارہ ہو جا، بس ہو گیا، آسمان گھر میں بن جا، بن گیا، سورج ہو جا، ہو گیا، چاند بن جا، بن گیا۔ اسی طرح سے انسان کی روحیں اللہ نے
اتنی مخلوق کو پیدا کیا، اتنی روحوں کو پیدا کیا کہ جو اندازے سے باہر ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اب اس میں ایک انسان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہاں چھٹائی نہیں کرتا ہے، لیکن ہم انسان ہو کر کے انسانوں کی چھٹائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پٹائی کی کوشش کرتے ہیں، کٹائی کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہماری تنگ نظری کا یہ ثبوت ہے۔ ہمارا دل تنگ ہے، دوسروں کو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہم دوسروں کے لیے کچھ جگہ فراہم نہیں کر سکتے، دوسروں کے لیے دانا پانی کا انتظام کرنے سے ہم ناقابل ہیں۔ اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یہ کوشش کی کہ نہیں، کسی بھی طرح سے جیسے بھی ہو ویسے، چاہے مذہب کے نام پہ ہو، دھرم کے نام پہ ہو، یا کسی بھی طریقے سے ہو، چھٹائی شروع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آفت سے، اس بڑی آفت سے ہم تمام ایمانداروں کو، خاص کر مسلمانوں کو بچا کر کے رکھے، آمین۔ اس لیے کہ جو سازشیں ہیں دھیرے دھیرے کر کے وہ لوگوں کے سامنے میں کھلتی چلی آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، ہمارے بعد والے آنے والی نسلوں کو ان چیزوں کا شکار نہ بننے دے۔ بہت ہی بھیانک انجام اس چیز کا۔ بہرحال میری جو ٹاپک ہے وہ موت و حیات ہے، اس لیے ہم اسی طرف میں آتے ہیں۔ انسان کی جو موت ہوتی ہے تو موت کی پیدائش، پھر زندگی کی پیدائش، یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، جیسے ہی پیدا ہوتا ہے موت کو ساتھ لے کے آتا ہے۔ جو چیز پیدا ہوئی پھر اس کو ایک نہ ایک دن یہاں دنیا سے جانا ہی ہے، اس کے ایک دن رخصت ہونا ہے۔ مٹی سے بنا ہے یہ انسان، پھر مٹی میں جا کر کے ملنا ہے۔ مٹی میں مل کر کے پھر وہاں سے جب اللہ تعالیٰ کچھ دنوں وہاں قیام کرائے گا، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلائے گا۔ پھر ہر ایک آدمی ایک ایک جماعت بن کر کے پھر اللہ کے سامنے میں حاضر ہوں گے، اور وہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے اپنے ایک ایک عمل کا، ایک ایک معاملے کا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ دیکھے گا کہ تم میں سے کون بہتر عمل والا۔ اب جو بہتر عمل والا ہے اسے الگ لائن میں رکھ دے گا، اور جو بہتر نہیں ہے جس کا عمل، اس کو دوسری طرف رکھ دے گا۔ معاملہ یہ ہوا کہ ایک بعمل اور ایک بے عمل، دو کا گروپ بن جائے گا۔ اس کے پہلے ایماندار اور بے ایماندار، دو کا گروپ بنا۔ کون اللہ کو مانا اور کس نے اللہ پر ایمان نہیں رکھا، اسے نہیں تسلیم کیا۔ کس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو مانا اور اس پر عمل کیا، جیسا کہ سورہ والعصر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم، خاص کر کے وہ زمانہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے، بحیات اس دنیا میں جیسے ہم آپ دیکھے جا سکتے ہیں ویسے۔ یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حیات النبی ہیں، آپ کی حیات مبارکہ مسلم الثبوت ہے۔ اس کے باوجود جب اس زمانے مبارکہ میں اس دھرتی کے اوپر جب آپ دکھ رہے تھے، ایسا نہیں کہ آج نہیں دکھتے ہیں، آج بھی دکھتے ہیں، جن لوگوں کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت میں جیسے ماں و شما ہم کلام ہوتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو وہ وقت جو تھا وہ انتہائی خوبصورت اور بہترین زمانہ تھا۔ زمانہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تب سے زمانہ شروع ہے۔ کب تک رہے گا؟ جب تک اللہ تعالیٰ رہے گا تب تک زمانہ رہے گا۔ اس لیے زمانہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، کہ زمانہ میں ہوں، زمانہ میں ہوں، خود کو وہ کہتا ہے زمانہ۔ جب سے اللہ تب سے زمانہ، جب تک اللہ تب تک زمانہ۔ نہ اللہ کے لیے فنا ہے نہ زمانے کے لیے فنا۔ کب سے اس کی سٹارٹنگ ہوئی، کب سے اس کی ابتدا ہوئی، کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ اللہ سب کو جانتا ہے اور ہر چیز اس کے سامنے میں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے گا کرے گا، جو چاہا اس نے کیا۔ یہ نیک عمل اور بد عملی کا جو معاملہ ہے یہ ہم لوگوں کے اوپر میں منحصر ہے۔ اب ہم لوگ جتنا جس طرح
हम लोग अपना कदम बढ़ाएंगे, अपना ध्यान बढ़ाएंगे, उसी तरफ हमारा मामला जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसका इनाम या उसकी सजा अल्लाह ताला मुकर्रर फरमाएगा। जब हम यहाँ इस दुनिया में आए, अपनी माँ के पेट में, माँ की पेट से जब हम बाहर आए, फिर बच्चा जब थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके बड़ा हुआ, उस वक्त तब हुक्म उसके ऊपर में चलता है माँ बाप पर। माँ बाप पर यह हुक्म चलता है कि तुम अपने बच्चे को सुधारने की कोशिश करो और अल्लाह का नाम और उसका कलमा उसकी जबान पर लाओ। जब बच्चा मुंह से आवाज निकालने लगे, टुकलाने लगे, तो उस वक्त उसे ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाओ, कलमा पढ़ना सिखाओ। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे बढ़े उसे फिर इल्म की दुनिया में लाओ और उसे कुरान और हदीस का इल्म और दूसरे जो उलूम जो फायदा पहुंचाने वाले हैं लोगों को और एक दूसरे को, वो उलूम को हासिल करने की रग़बत उसको दिलाओ। इसलिए कि इल्म जो है वो सबसे बेहतरीन दौलत और सबसे बड़ी दौलत है। अब जब अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जब हमें पैदा कर दिया, भेजा, और उसके बाद धीरे धीरे जब हम सिन्ने बुलूग को पहुंचे, जब हम बालिग हुए, अब उस वक्त हमारा मामला शुरू होता है क्या? गुनाह और सवाब का। बचपन में हमारा कोई मामला नहीं था, हर चीज हमारे लिए माफ थी। कोई गलती भी करते तो अल्लाह ताला माफ फरमाता। क्यों? उस वक्त हमारी अक्ल पुख्ता नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे ऊपर नमाज का फरीजा भी आ गया, रोजे का फरीजा भी आ गया, ज़कात जब हम साहिब माल हुए उस वक्त वो भी फर्ज हो गया, और उसके बाद फिर जो हज का मामला है वो भी सामने में आ गया। तो हमारी पूरी जिंदगी जो घूम रही है दीनी हिसाब से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, वही है 5 चीजों के अंदर। इन 5 चीजों के ऊपर जो हमारी पूरी जिंदगी जो घूमेगी वो यही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हमारा अमल होना चाहिए। यही बातें सारे लोग बोलते हैं और हमें भी वही चीज करनी चाहिए। इस मामले में अल्लाह तबारक व तआला का यह हुक्म, सबसे पहले जब बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बालिग हुआ, तो उस पर नमाज फर्ज हो गई। जब नमाज फर्ज हुई तो कितनी रकात? तो फिर 5, कितने वक्त की? 5 वक्त की नमाज। 5 वक्त की नमाज फर्ज होती है और तकरीबन 50 रकात के करीब हो जाती है। और ये जब सारी नमाजों को हम मिला करके देखते हैं तो उस वक्त में हमारा जो मामला है, जो अल्लाह ताला ने 50 वक्त की नमाज हम पर जो फर्ज किया था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफे में शब मेराज में अल्लाह ने अता फरमाया था, वही तोहफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को अता फरमाया। और उन्होंने दिया कि ये 50 वक्त की नमाज, लेकिन ये 50 से 5 हो गई। कैसे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बदौलत, उनकी मेहरबानी। उन्होंने बार बार उनको उत्सव दिलाया। जब वो वहां से तशरीफ ला रहे थे अल्लाह से मुलाकात करके, जब यहाँ पहुंचते थे तो नूर इलाही में जो जलवा जो उनका जो नजर आता था, और उसमें जो वो नहा करके आते थे नूर इलाही से, तो उस वक्त आपको जो मजा आता था मूसा अलैहिस्सलाम को वो देख करके और ज्यादा उनकी चाहत बढ़ती जाती थी। क्योंकि तूर पहाड़ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दीदार किया, इश्तियाक जाहिर किया था कि अल्लाह तो मुझे दिखा दे, एक बार अपना जलवा हमें दिखा दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जवाब दिया था, लन तरानी, तुम देख नहीं सकते मूसा। लेकिन अल्लाह ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने महबूब को बुला करके, दावत दे करके, और अपने उस जगह पर बुलाया जहाँ पर वो खुद रहता है, जिस जगह वो खुद मकान, जिसका मकान वो खुद अपनी, उसकी जात जहाँ पर, जिसका उसका नूर जहाँ पर है, जो खला है, खला के ऊपर और एक जगह अर्श है, ये है, वो है। तमाम चीजों को वो क्रॉस करते हुए जब शब मेराज में आप तशरीफ ले जाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, मक्के से शुरू करते हैं, और फिर वहां तक पहुंचते हैं आसमान के ऊपर, बुराक के ऊपर सफर करते हुए। और एक मकाम वो आता है सिदरा का, सिदरतुल मुंतहा, मैंने बैरी का दरख्त का पेड़ वहां पर रहता है, जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम टेक लगा करके बैठे होते हैं, और वहां पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ले जा करके छोड़ देते हैं, या रसूल अल्लाह यहाँ से अब आप अकेले तशरीफ ले जाएं, मैं वहां पे नहीं जा सकता।
मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, क्यों नहीं जाओगे, चलो मेरे साथ यहाँ तक आए हो और आगे ले करके चलो। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नहीं, अगर यकसर मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोदर परम। अगर जर्रा बराबर भी, एक चूल बराबर भी मैं अगर आगे बढ़ जाऊं तो मेरे पर को अल्लाह ताला जला करके खाक कर देगा। यहीं पर उनके जो पर थे बेशुमार पर हैं, और उसी पर के जरिया से जब वो चलते हैं आसमान से नीचे जब नाजिल होते हैं तो एक आवाज़ आती है फरफराहट की, और जो तार तार से मिल करके जो एक आवाज़ झन झन की जो आवाज़ होती है, जरस उसको बोलते हैं, उस तरह की आवाज़ आती है। तो ये उस वक्त में अल्लाह के वो फरिश्ते जो आते थे, खासकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर के जब आते थे तो ये उसी अंदाज से समझ लिया जाता था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ जाते थे कि वही आ रही है, जिब्रील आ रहे हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये उसकी साइन थी, ये उसकी निशानी थी कि वही आ रही है। और उस वक्त फिर आप तैयार होकर के बैठ जाते थे कि अब हज़रत जिब्रील आ रहे हैं, अल्लाह का फरमान लेके आ रहे हैं, अल्लाह का कलाम लेकर के आ रहे हैं। वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता, आप तन्हा जाएं। फिर वहाँ से रफ रफ की सवारी, जो नूर की सवारी होती है, फिर वहाँ से जाते हैं। फिर जाते हुए अब वहाँ जूती उतारने की वहाँ कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला आवाज़ देता है, जूता न उतारो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पूर पहाड़ पे जा रहे थे और वहाँ ऊपर चढ़ते चले जा रहे थे, आग की तलाश में नूर को देख करके, नूर को आग समझ करके, तो जैसे जैसे ऊपर जाते 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 एक जगह ऐसी आई जो मुक़द्दस तुवा थी, मुक़द्दस वादी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, या मूसा फ़ख्लना अलैक, आप अपने जूते को उतार दीजिए मूसा अलैहिस्सलाम, इसलिए कि अब आप इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, एक मुक़द्दस तुवा में, मुक़द्दस वादी में आप खड़े हैं। ये वो जगह नहीं है जो दुनिया में आप देख कर करके आ रहे हैं। आप आग समझ रहे हैं, लेकिन ये आग नहीं है, वो तो मैं हूँ, अना रब्बुकुमुल आला। जब वहाँ पर ये आवाज़ सुनते हैं, वहाँ उनको जूता उतारना पड़ता है, और जब देखने का जब इश्तियाक जाहिर करते हैं, अल्लाह तू कैसा है जरा एक बार दिखा तो दे। जब जिद करने लगते हैं बार बार, हर बार अल्लाह कहता है लंतरानी नहीं देख सकोगे मूसा, लेकिन अल्लाह ताला अपने महबूब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के दिखाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मना करता है कि आप देख नहीं सकोगे, ये भी नबी, ये भी रसूल, ये भी नबी, ये भी रसूल, दोनों में फर्क देख लीजिए कैसा। उनको तूर पहाड़ पर बुलाया जाता था, बात करने के लिए वहां बुलाया जाता था, और यहाँ पर जो है अदब तक बात हो रही है। वहां पर देखने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुश्ताक हैं, और यहाँ पर अल्लाह ताला मुश्ताक है, नबी आप आ जाओ, एक बार दिखा दो अपना जलवा, तुम मुझे दिखा दो। तो इस तरह से जो मामलात हुए, तो अल्लाह ताला जब वहां पे एक जगह वो जलवा फरमा है, और उसी के बाद जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, हजरत जिब्रील को कहते हैं चलो, बोले ना अब नहीं जा सकता आगे, आप यहाँ से अकेले जाएं। फिर वहाँ से रफ रफ की सवारी होती है, और करीब गए और करीब गए और करीब गए। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे महबूब और आ जाओ पास, और पास और पास, कितना करीब आ जाए। कुरान करीम ने कहा फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, या तो 2 कमान या उससे भी कम फासला रह गया। अब इस तरह से जो फासला, उसकी कमी को अगर हम नाप तोल अगर करें तो क्या कितना कम होता है, यही होता है कि इस तरह से मुलाकात हो गई। अब जब ये मुलाकात होती है, उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने ये मेराज शरीफ की रात, और उसी में तोहफा दिया अल्लाह ने क्या, नमाज का, कितने 50 वक्त। वही जो नूर इलाही, जो पूरे नूर ही नूर हर तरफ में, उसको जो आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने ऊपर जो असरअंदाज जो होते देखा, और वो जलवा जो अलग निखर करके आया, और वहाँ से फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब नीचे आसमान में जब आते हैं, हजरत मूसा देख करके मबहूत हो जाते हैं, परेशान बेहाल, यानी अजीब उनको एक इश्क हो जाता है, एक मोहब्बत हो जाती है, एक कशिश होती है कि अल्लाह कैसा है। एक जर्रा सुई के नोक के बराबर जलवा तूर पे जो आप अल्लाह ताला ने दिखाया, तूर पर जलवा अपना सुई के नोक के बराबर,
تو 40 दिन रात बेहोश रहे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और उस बेहोशी के बाद जब आप होश में आते हैं तो काली रात, काला पत्थर, उस पर काली चींटी रेंगती होती है और हजरत मूसा उसे देख लेते हैं। आंख की बीनाई कैसी बढ़ गई, क्या मालूम हुआ? मालूम यह हुआ कि जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ इस तरह से रहता है, जो हमेशा उसकी याद में मगन रहता है, हमेशा उसका दीदार करता रहता है, और जब भी अल्लाह अपना दीदार उसे करा दे और एक खास मौका जो आता है जलवा दिखाने का, जलवा देखने का, उस वक्त जो उसकी आंख में एक जो चमक पैदा होती है, चाहे थोड़ी देर के लिए उसकी आंख कायम न करे, लेकिन बाद में कुछ लम्हे के बाद जो उसके अंदर जो ताकत आती है वो ये कि काली रात में काले पत्थर पर काली चींटी को चलते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं। ये हजरत मूसा का मामला। लेकिन इन्हीं के साथ अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो उनका मामला इनसे बहुत आगे, बहुत आगे। ये तो बाकायदा अल्लाह से जाकर मुलाकात करके आते हैं, तो उनका मामला क्या हो। दूसरी चीज, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तमन्ना करते हैं कि अल्लाह एक बार दिखा दे, आवाज आती नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह ताला अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु को बुलाता है और बुला के अपना जलवा दिखाता है। जलवा दिखाता ही नहीं है बल्कि जलवे महबूब भी देखता है, अपने आप को दिखाता है और खुद उनको देखता है। और इस तरह से इतनी मुलाकात जब होती है, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, फिर आज के वक्त में अगर हम उस रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जर्रा बराबर अगर हम बेअदबी करें तो हमारा ठिकाना कहाँ होगा, हमारी गुस्ताखी का क्या फल होगा, क्या नतीजा निकलेगा? क्या हम किसी लायक रहेंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करने के, या उनके आगे अपना मुंह, अपना चेहरा दिखाने के लायक क्या रहेंगे? ये नहीं होगा। शर्म नहीं आती, गुस्ताख अल्फाज का इस्तेमाल करने से हमेशा हम तमाम लोगों को खास करके बचने की और उससे दूसरे लोगों को बचाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, और उसकी हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। बहुत लोगों ने अनाप शनाप बातें कह दी और उन बातों के कहने की वजह से इख्तिलाफ, उम्मत के अंदर में इख्तिलाफ पैदा हो गया। अब वो इख्तिलाफ ऐसा बढ़ गया है कि उसको समेटना और उसको दूर करना बहुत ही मुश्किल हो गया। दरबार हक्कानी अंजुमन जो कायम करदा हजरत मौलाना शाह सूफी मुफ्ती हसन काशी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, उनका कायम किया हुआ ये दरबार, जहाँ पे किसी के लिए रुकावट नहीं, हर किसी को वेलकम किया जाता है। और यहाँ पर जब आते हैं तो फिर अपना एक खास अंदाज में वो जो तालीम और तरबियत देते हैं, जहाँ पर कोई भी मामला, कोई इख्तिलाफी मामला नहीं रह जाता, वहाँ पर सारे के सारे एक होते हैं और वो होते हैं हक्कानी, यानी हक पर चलने वाला, हक रास्ते पर चलने वाला, रहरवे राहे हक जो होते हैं वो रास्ता बताते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का क्या कहना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहना, औलियाए कामिलीन का क्या कहना, पूरी जिंदगी का, चाहे वो इबादत का हो, रियाजत का हो, शादी ब्याह का हो, या इसके अलावा खेल कूद का मामला हो, तमाम मामला जिंदगी की, कफन दफन, ये वो, मौत हयात, सब कुछ सिमटता है। तालीम और ताल्लुम सब सिमटता है क्या? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कामिल औलिया अल्लाह के बीच। इसलिए अब तक जो हम लोग जो सुनते आए, जब भी कोई आदमी किसी हाजत के लिए जाता है वली के पास, कामिल वली अल्लाह के पास, खास करके बागमारी की सरजमीन पर दरबार हक्कानी अंजुमन में मुर्शिद से मिल करके जब वो कहता है, अपने मामलात को पेश करता है, तो आखिर में यही सुनता है क्या? अल्लाह, रसूल, मुर्शिद। ये तीन बातें, अल्लाह है, रसूल है और कामिल मुर्शिद। तो ये जो बात है ये बहुत ही अहम तरीन बात है। जाहिर में हम लोग ये कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मामला हुआ, लेकिन ये बीच में मुर्शिद कहाँ से जोड़ दिया? तो जिनके अकल में कुछ अगर गड़बड़ी आ रही है या कुछ खराबी या समझने से कासिर है, तो उनका मामला साफ ये समझना चाहिए कि हम अपने बाप को बाप कब पहचाने, जबकि हमारी माँ ने पहचानवाया ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारा बाप।
جب ہمارے کسی بزرگ نے یا ہمارے ماں باپ نے جب کہا کہ دربار حقانی انجمن میں جاؤ، تمہارے مرشد ایک ولی اللہ وہاں پر ہیں، جب ان کے پاس جب ہم جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور کیا ہے، جب وہ ہمیں وہاں تک پہنچاتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہنچاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کیا ہے اور کون، اس کی قدرت کیا ہے۔ تو ہمارے لیے جو ایک سلسلہ جو بنا ہوا ہے، اسی سلسلے کے پکڑنے کا نام ارادت ہے، اسی سلسلے کو پکڑنے کا نام پیری اور مریدی۔ جو سلسلے میں داخل کرنے والے ہیں وہ پیر ہوتے ہیں، اور جو داخل ہوتا ہے اسے مرید کہتے ہیں۔ مرید کا لفظی معنی ہے جو چاہنے والا، فعال، اپنے آپ سے جو ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرنے والا، چاہنے والا۔ کیا چاہنے والا؟ کھانا، پانی، کپڑا، پیسہ۔ کیا چاہنے والا؟ اللہ کو چاہنے والا۔ جو اللہ کو چاہنے والا ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں مرید۔ اور جو مرشد ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں مرشد۔ مرشد ہے رشد سے، یعنی صحیح راستہ دکھانے والا۔ تو صحیح راستہ ہم دیکھ لیے، یہ راستہ چل رہا ہے، اب اس راستے کی انتہا کہاں ہے، میری منزل مقصود کہاں ہے، وہ ہمیں کوئی تو بتائے گا۔ وہ بتانے والا ہوتا ہے مرشد، مانا ہوتا ہے راستہ دکھانے والا۔ اور راستہ کون سا؟ اللہ کی طرف جو راستہ جا رہا ہے اسی راستے کو دکھانے والا مرشد کہلاتا ہے۔ اور بیچ میں جتنے سارے جھول جھمیلے آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے، ان سب سے قطع نظر ہو کر کے آدمی ایک رخ میں چلا جاتا ہے۔ جب اس رخ میں جاتا ہے اور پھر اس چیز کو جو اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، تقویٰ کے ذریعہ سے اور اس کے علاوہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت پر عمل کر کے جو مقصود ہوتا ہے انسان کا، اسی مقصود کو جب وہ حاصل کر لیتا ہے، اب اس مقصود کو حاصل کرنے کے بعد پھر اب اسے اراد الطریق یعنی راستہ دیکھنے کا معاملہ اور دکھانے کا معاملہ نہیں ہوتا۔ وہاں پر وہ مرشد اس بندے کو، اپنے اس مرید کو خود پہنچا دیتے ہیں ایسی جگہ پر کہ جہاں سے وہ خود اب دوسروں کو راستہ دکھانے والا بن جاتا ہے۔ یہی کام ہے مرشد کا۔ تو اب جب ہم اس مرشد کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے اپنے معاملات کو ہم پیش کرتے ہیں، مقصد میرا جانے کا کیا؟ اللہ کو پانا، اللہ کو پانا۔ اب بہانہ کیا لگتا ہے؟ کسی کا بچہ گم ہو گیا، کسی کی روزی روٹی جو ہے پریشان کر رہا ہے، کسی کی کاروبار میں کچھ معاملات نہیں ہو رہے ہیں، صحیح نہیں ہو رہے ہیں، کسی کا بچہ پڑھائی لکھائی نہیں کر رہا ہے، مختلف جو دنیاوی معاملات جو جڑے ہوئے ہیں دین سے، اسی بہانے سے وہ پہنچتا ہے کسی ولی کے پاس، کسی اللہ کے دوست کے پاس، کسی مرشد کے پاس، کسی رہنما کے پاس وہ پہنچتا ہے۔ کوئی ایک بہانہ لگ گیا، کہیں کوئی پریشانی آئی، کوئی تکلیف آئی، وہ وہاں پر پہنچا۔ کوئی ہاسپٹل میں ہے، کوئی زندگی موت کو گزار رہا ہے، اس وقت وہ دونوں کے بیچ میں وہ پڑا ہوا ہے، لڑائی کر رہا ہے، وہاں سے وہ جوجھ رہا ہے۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا وسیلہ تلاش کرتا ہے کہ جس کو پکڑ کر کے ہم ان کی دعا کی قبولیت کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمارے مقصد میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مرشد ایک ذریعہ ہے، ایک توسل ہے، ایک وسیلہ ہے۔ اسی وسیلے کو جب ہم پکڑتے ہیں اسی کا نام ہے ارادت، اسی کو کہتے ہیں ہم پیری مریدی۔ ایک پیر ہوتا ہے جو ہمیں مرید کرتا ہے، اور مرید جو ہوتا ہے وہ مرید یہ کہ اللہ تک ہم کیسے پہنچیں گے، اس کے لیے کیا معاملات ہیں، ان چیزوں کو ہمیں بتائیں۔ تو اب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی اور موت کے بیچ میں جو پوری زندگی کو، پورے معاملات کو جو گھیر کے رکھا ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، ڈو اینڈ ڈونٹ، انہی دو چیزوں کو ہم کو لے کر کے چلنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ نے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کی منزل بتائی۔ اب آپ یہ کہیں گے مولانا صاحب اگر ہم یہ صرف شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت ہی کا معاملہ لے کے چلتے رہیں تو میرے دنیاوی جو معاملات ہیں، کھانا پینا، بچوں کو روزی روزگار، یہ سب معاملہ کیسے طے ہوگا؟ یہ معاملہ کون دیکھے گا؟ بولے یہ سب دیکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، صرف یقین اور توکل چاہیے ہمیں۔ اور وہ چیز کہ جب ہم چلیں کہیں بھی، کسی بھی مقصد سے، کسی بھی کام سے، تو ہم اپنے سامنے میں اللہ کو رکھ کر کے چلیں، اللہ پر توکل کر کے چلیں، اور اسی طرح سے توکل کر کے ہم تمام میدان کو، تمام چیزوں کو، ہر گوشے کو
ہم کرتے ہوئے چلے جائیں گے اور مانتے ہوئے اور اس کام کو کرتے ہوئے چلے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملات میں ہمیں کیا کرے گا؟ کامیاب کرنا ہوگا۔ اور یہی ہے جو زندگی کا ایک مقصد۔ اب اسی کے لیے جو ہم مرشد کو جو تلاش کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اللہ کی رضا کیسے حاصل کریں، اللہ کو ہم کیسے پائیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ارے ہمارے سامنے میں کتاب رکھی ہے، ہمارے سامنے قرآن پاک رکھا ہوا ہے، ہمارے سامنے حدیث ہے، تو ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے ہم ایک جائیں بوڑھے آدمی کے پاس اور وہاں جا کر کے ہم وہ جو بتائیں گے تو سب تو قرآن میں لکھا ہے، ہم کیوں نہ یہیں پہ ہم عمل کریں؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ماں بہنوں، آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، علوم تو بہت سارے ہیں، کتابوں میں بہت سارے کچھ لکھے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہم ہر کتاب کی تمام چیزوں کو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ ہمیں نہیں سمجھنا آتا۔ ہم اس پر کیسے اس پر عمل کریں ہم کو نہیں سمجھ میں آتا۔ مرشد کا کام ہے کہ ہم جہاں جہاں اپنے زندگی میں اٹکاؤ محسوس کریں، رکاوٹ محسوس کریں، وہاں سے وہ رہنمائی کریں گے اور رہنمائی کر کے وہ ہمیں اس ٹیڑھے راستے سے نکال کے آگے بڑھائیں گے۔ ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ ایک میتھمیٹکس کا ٹیچر، وہ بچوں کو بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، پریکٹس کرا رہا ہے۔ جیسے ہی اس کے سامنے میں کوئی بچہ پریکٹس کرتے کرتے کہیں پہ غلطی کیا، ایک بار کیا، 2 بار، 3 بار نہیں ہو رہا ہے اسے سالو، تو کیا کرتا ہے؟ ٹیچر کے سامنے جاتا ہے، سر یہ والا معاملہ نہیں ہوا، ہو نہیں پا رہا ہے، بولے ایسے کرو، بولے کیا نہیں ہوا، ایسے کرو نہیں ہوا، ایسے کرو، بولے نہیں ہو رہا ہے ہم سے۔ اب وہ اپنی عقل کے ذریعہ سے اپنے الگ علم جو ان کو جو رہنمائی کرتا ہے، جس میں وہ ماسٹر ہوئے ہیں، وہ بتاتے ہیں ویسے کرو۔ جب ایسے کرتے ہیں، اب اس کا سم کا رزلٹ جب آ جاتا ہے سامنے، تب وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے یہ کرو۔ وہی روڑا جو اٹکتا ہے انسان کے راہ طریقت میں، اس کو دور کرنے کے لیے اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے مرشد کی ضرورت پڑتی ہے اور اس ولی کامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے ہم دربار میں جاتے ہیں۔ دربار میں اگر ہم نہ جائیں تو پھر ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے ہر چیز ہم سیکھ لیں۔ اگر ہم اسکول نہ جائیں، مدرسے میں نہ جائیں، ڈاکٹر کے یہاں نہ جائیں، تو کیا ہمارا علاج ہوگا؟ کیا ہمارا جو ہے ہماری پڑھائی ہوگی؟ ہمارا کچھ بھی معاملہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو جہاں پر ہے اس جگہ ہمیں جانے کی ضرورت یہی پیش آتی ہے کہ ہم جب وہاں جائیں گے ہمیں ہمارا مقصد حل ہوگا۔ تو یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی یہی معاملہ تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں، اور ابھی جو دیکھتے ہیں یہ معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لے کر کے اس کو ہم نے اپنے یہاں دربار اپنے جیون میں دیکھا۔ یہاں پر جتنے مرشد ہیں سب اسی طریقے پر ہی چلے آ رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ فرماتے تھے اور اس طرح سے لوگوں کے بیچ میں رہتے تھے کہ کوئی آ کر کے سمجھ بھی نہیں پاتا تھا کہ یہ کون ہے، اس طرح رہتے تھے۔ کتنی سادگی تھی آپ کے اندر، کتنے سادہ طریقے سے رہتے تھے۔ پھٹے پرانے کپڑے بھی ہوتے تھے، پیبند لگے کپڑے بھی ہوتے تھے۔ کون کہے گا کہ یہ نبی ہے؟ وہ تو آیا تھا کہاں؟ کیسے؟ کسرا کے بادشاہ کے محل سے آیا، کوئی دیکھنے والا دنیا دار لوگوں کے پاس سے آیا، بڑے بڑے حکمرانوں کے پاس سے آیا، تو وہ اپنے کسی نبی کو جب وہ دیکھنا چاہتا ہے، سن کر کے جو گیا تو اسی انداز میں کہ نبی ایسے ہوں گے، ویسے ہوں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، لاؤ لشکر ہوگا، حفاظتی دستے ہوں گے، یہ سارے۔ لیکن جب وہاں دیکھتا ہے تو کوئی نہ حفاظتی دستہ ہے، نہ کوئی لاؤ لشکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو جو ڈفرینس جو کرنے کے لیے اور اس کو تمیز کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ عام آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی بیچ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہے، اور اس کو جب سمجھ نہیں پاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں این محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، این رسول، آپ کے رسول کہاں ہیں؟ تمہارے رسول کہاں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو لوگ بتاتے تھے کہ یہ ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہاں آئے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لوگ تعجب میں کرتے تھے، آنے والے پوچھنے والے کہ یہ کون ہے کہ جو اس طرح سے نبی اور ایسے ہوتے ہیں، رسول اور ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں میں کھپ جاتے ہیں اور تمیز نہیں کر پاتے ہم لوگ کہ یہ رسول ہے، نہ وہ شان ہے، نہ وہ شوکت ہے، نہ یہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح ملاقات ان کی ایسی ہے، ہر وقت جو دل کا جو کنیکشن ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے ملا ہوا ہے۔ اور ٹھیک ویسے ہی جو کامل اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کا کنیکشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا ہوتا ہے۔ اسی کنیکشن کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ کم علم لوگ اور بلکہ کچھ بھی نہ جاننے والے لوگ، ہم لوگ جیسے آدمی جب جاتے ہیں، عام آدمی، تو ان کے پاس جا کر کے ہم لوگ
اپنے مقصد کو جب بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ اللہ تک پہنچانے کا اور پہنچنے کا ذریعہ بتائیں، تو وہ ذریعہ کیا دیتے ہیں؟ بولے وہی 5 وقت نماز پڑھنا اور وہی 5 وقت وظیفہ پڑھنا ہے، حقانی وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیا حقانی وظیفہ کیا الگ سے چلا آیا؟ بالکل نہیں۔ کیا نماز الگ سے چلی آئی؟ آپ کہتے ہیں کہ 5 وقت پڑھنے کے لیے مرشد ہمارے حکم دیتے ہیں، تو کیا ہم لوگ 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتے؟ بولے ہاں، آپ جو حکم دیتے ہیں وہ اپنے انداز سے دیتے ہیں، اور آپ عام آدمی میں ہی ہیں، لیکن آپ کا کہنا اور ایک کامل ولی اللہ کا کہنا دونوں میں بہت فرق ہو جاتا ہے۔ جب ایک کامل ولی اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، تو وہ تمام نماز کو پڑھ کے اس پر عمل کر کے تب اس لائق بنا ہے کہ وہ دوسرے کو بتا رہا ہے کہ تم بھی عمل کرو، تم بھی نماز پڑھو، تاکہ اس نماز کو اب جب وہ پڑھے گا بندہ تو وہ پڑھ سکے گا، اس لیے کہ اس پر عامل کیا ہوا عامل بندہ بتا رہا ہے تو اس کو اثر کر جائے گا۔ اور ایک وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو عمل نہیں کیا ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے، جیسے روزے ہی کا مسئلہ لے لیجیے، ہم روزہ نہیں رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب کوئی دوسرا آدمی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھیا روزہ رکھو، تو میرا کہنا کیا اس کو اثر کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن دوسرے کو ہم کہہ رہے ہیں نماز پڑھا، مانے گا؟ وہ تو فوراً رٹ کر کے دیکھے گا کہ نماز پڑھتا نہیں ہے، مجھے کہتا ہے کہ نماز پڑھو، تو کیسے مان لیں؟ اسی لیے کوئی کام کسی کو بولنے سے پہلے، حکم دینے سے پہلے خود اس پر عامل ہونا چاہیے اور عمل کر لینا چاہیے۔ الحمدللہ ہم لوگ جتنے یہاں پر لوگ ہیں، اکثر و بیشتر 90%، 95%، 98% لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلے 5 وقت نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور 5 وقت پابندی کر کے نماز کی ساتھ میں وظیفے کی پابندی کرتے ہیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد جو اثر ہوتا ہے، اس اثر کو جب ہم لیتے ہیں تو وہی اثر پھر اس کے ذریعہ سے، اس کی بدولت دوسروں کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور جب کہتے ہیں تو وہ پھر فوراً اثر لے لیتا ہے کہ نہیں ہمیں پڑھنا چاہیے نماز۔ اس کے دل میں ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ جس اللہ نے سر سے لے کر پیر تک اتنے سارے احسان کیے، پینے کے لیے پانی دیا، پیاس لگے تو پانی پینا ہے، گرمی لگے تو ہوا اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، بھوک لگے تو کھانا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وٹامنس کی کمی ہو تو مختلف قسم کے پھل فروٹ سب اللہ مہیا کر دیتا ہے۔ رمضان میں دیکھیے نا، ہر قسم کے پھل رمضان میں چلے آتے ہیں، بے موسم پھل بھی اس موقع پہ دیکھتے ہیں۔ یہاں نہیں ہے لیکن دوسری جگہ ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ چلا ہی آتا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ پورا باڈی جو سر سے لے کر کے پیر تک، اس میں دماغ بھی ہے، اس میں آنکھ بھی ہے، اس میں کان بھی ہے جو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، سوچ کر کے فیصلہ کرتا ہے، تمیز کرتا ہے، پھر اس کے بعد ہارٹ کو دیتا ہے، پھر یہ ہارٹ بھی اس چیز کو فیصلہ کرتا ہے یہ کرنا چاہیے، پھر وہ ہارٹ کیا ہے؟ زندگی کی بقا کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ سلطان ہے پورے جسم کا، اور پھر ہارٹ ہے، پھیپڑا ہے، تمام چیزیں، اس کے ساتھ جسم کا ایک ایک وجود، ایک ایک انگل، تمام چیز، پھر اس کے اندر میں یہ جو وینز ہے، یہ سارے وینز، اس وینز کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ معلوم ہو، حیرت ہوگی کہ ایک انسان کا جو وین ہے، اگر اس کے ساری دنیا کا کنارہ سے اگر ہم اس کو لپیٹتے آئیں، گھیرتے آئیں، تو پوری دنیا کو ایک آدمی کا وین جو ہے گھیر کر کے رکھ دے گا۔ نہیں سمجھے؟ یہ جو وین، یہ جو رگ جو دکھائی دیتا ہے، یہ رگ، اس کو اگر ہم نکالتے رہیں، نکال کے دنیا کے ایک کونے سے شروع کریں اور دوسرے کونے تک وہاں لے جا کر کے چاروں طرف گھیر کر، اسی وین کے ذریعہ سے اگر ہم پھر اسی نقطے پہ پہنچیں اور گھیر لیں اس دنیا کو، تو پوری دنیا گھیر جائے گی، احاطہ کر لے گی، یوں سراؤنڈ کر لے گی اس کو۔ کون؟ یہی وین، کیا بولیں، یہی رگ، اسی رگ کے ذریعہ سے۔ تو آخر بتائیے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی حیرت ناک چیز ہے، یہ جو اللہ نے جو اس چیز کو جو بنایا، کتنی حیرت ناک چیز ہے۔ نس، اسی نس کے ذریعے سے ہم تمام طرف میں پوری دنیا کو ہم کھیل سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، صرف اتنا بتایا ضرور کہ ہم نے موت پیدا کی اور تمہارے لیے اور زندگی پیدا کی، اور اس لیے کیوں کیا؟ تمام کھانا پانی یہ وہ سب کچھ دیا تو کس لیے دیا؟
ताकि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, अच्छा अमल करने वाला है, कौन नमाजी है, कौन परहेजगार है, कौन तहज्जुद गुजार है, और कौन नमाज का पाबंद है, कौन हलाल खाने वाला है, कौन सूद से बचने वाला है, कौन हराम से बचने वाला है, कौन तकवा करने वाला है। इन्हीं चीज़ों को हम देखने के लिए और आजमाने के लिए हमने तुम्हें जिंदगी और मौत दोनों का सामना करा दिया। जिंदगी दे दी, इस जिंदगी में रह करके तुम अपना अमल कर लो, और मौत दी, इस मौत के बाद फिर जो मंजिल जो शुरू होगी, जो स्टेज होगा, उसमें हम तुम्हारे हालात का अंदाज़ा करेंगे और जायज़ा लेंगे। जब इंसान मरता है तो मौत के वक्त में जब फरिश्ते आते हैं, वो फरिश्ते क्या करते हैं? वो फरिश्ते आकर के दो तरह के होते हैं। एक जो अच्छे और नेक बंदे होते हैं, मुत्तकी परहेजगार बंदे होते हैं, उनकी मौत जो होती है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी के साथ मौत हो जाती है। और जो बेनमाजी होते हैं, परहेजगारी नहीं होती है, या और दूसरे मामलात जिनके साथ गुनाह वगैरह होता है, तो उनके लिए क्या है, दो किस्म की दूसरी चीज़ होती है कि उसको खुद तकलीफ होती है, किसी को थोड़ी, किसी को ज़्यादा, किसी को और ज़्यादा, कोई तड़पता रहता है, कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, किस तरह की मौत होती है आप हम सभी लोग देखते रहते हैं और देख चुके हैं। लेकिन यहाँ इस नमाज और वजीफा जो पढ़ने वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको आप देखें और सुनेंगे तो मामला जो आएगा आपके सामने में, जो आँख के सामने में आएगा, वो ये कि बड़ी आसानी के साथ कलमे शहादत पढ़ते पढ़ते, कलमे तैयब पढ़ते पढ़ते, लौन मुबारक सुनते सुनते, आबे ज़मज़म पीते पीते, इसी हालत में, सजदे की हालत में या कुरान करीम की तिलावत करते करते वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, और सामने वाला आदमी हैरत में पड़ जाता है। ये अभी तो बात कर रहे थे, अभी अचानक चले गए, और उसके लिए फिर वो गम करते हैं, अफसोस करते हैं। और ये अफसोस करना इसीलिए है कि इतना अभी तो बातचीत हो रही थी और अचानक चले गए। हमारी वालदा भी उसी तरह से बातचीत करते 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 अचानक उनका जो हाथ पर ढीला होता है और उसी तरह से वो यहाँ से रुखसत हो जाती है। आधा घंटा का टाइम लगता है और फिर उसी बीच में वो चली जाती हैं। कैसे? डॉक्टर डॉक्टर हम लोग चिल्ला रहे इधर, बोले कोई फायदा नहीं, छोड़ दो। कलमा पढ़ती हुई, ज़मज़म का पानी पीती हुई, सब कुछ बस इसी तरह से मुर्शिद का नाम लेते हुए और अल्लाह का नाम लेते हुए यहाँ इस दुनिया से वो रुखसत कर गई। अल्लाह ताला उनके कब्र मुबारक में, हमारे माँ बाप को मुबारक में रहमत के कसीर नाज़िल फरमाया। आमीन। अगर वो माँ बाप हमें अगर जन्म न दिए होते तो आज हम लोग कहाँ होते, हमारा वजूद ना होता, हम न कुछ लिखे पड़े होते, न आप के सामने हम खड़े हो सकते थे। उनकी दुआएं हैं, उनका मामला, उनका अल्लाह से प्रेयर है, जिसकी वजह से हम आपके सामने में हम लोग, हर माँ बाप का बच्चा, जितने भी बच्चे हैं, अपने माँ बाप के लिए हमेशा वो कोशिश करें उनकी मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए और उनके हुक्म को मानने के लिए, उनके हुक्म पर चलने के लिए। इसलिए कि माँ बाप जो दौलत है, इस दौलत का अंदाज़ा हमें और आपको नहीं होगा, उनको होगा जिनके माँ बाप नहीं हैं। वो समझते हैं कि ये कौन सी दौलत है। जब वो चले जाएंगे, बीवियाँ बहुत हो सकती हैं, 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती, माँ तो एक ही होगी ना, बाप तो एक ही होता है ना। इस तरह से उनकी कदर कीमत के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि उनके सामने में तुम अपनी आवाज़ बुलंद न करना, जोर से मत करना, और आहिस्ता बात करो उनसे, अदब व ताज़ीम से बात करो, और वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छे सलूक तुम करो। वहाँ पर उनके साथ बदतमीजी नहीं, जोर से आवाज़ नहीं। आज हम जवानों में से जो लोग हैं वो क्या करते हैं, या थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, 14-15 साल का होता है, अब उसके अंदर क्या आता है, तकरारी आती है, उसके अंदर में गुस्सा आता है, उसके अंदर में ज़ज्र तौबीक, डांट कपट, ये सारी चीज़ें जो माता शैतानी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके शैतान उस पर अपना दखल जमाना शुरू कर देता है। जब वो दखल जमाता है वो किस लिए, ताकि माँ बाप के साथ वो बदतमीजी करना शुरू कर दे, और माँ बाप उसे कहीं अगर उसकी ज़बान से अगर गलत अल्फाज निकल गए तो वो बेचारा बच्चा कहीं का नहीं रह जाएगा, कहाँ उसका ठिकाना होगा, सीधा जहन्नम। इसलिए अपने माँ बाप का, जितने बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उन सबको एहतराम करना अपने माँ बाप का उन पर लाजिम है। अगर वह एहतराम करते हैं, उनकी दुआएं लेते रहते हैं, तो वही सबसे खुश नसीब बच्चा है। और जो खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा जो करता है या करती है, वो भी बहुत बड़ा मर्तबा वाला है और बहुत मर्तबे वाली है। इसलिए ऐसे जो लोग होते हैं, अल्लाह ताला किसी किसी को तौफीक देता है, हर कोई नहीं कर पाता।
تمام چیزیں میسر ہیں، لیکن وہاں پہ وہ معاملہ خالی رہتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں میں کیا ہے کہ ہمیں ماں باپ کا ادب و احترام اور یہ ساری چیزیں ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور جو موت کا جو معاملہ ہے اس معاملے کے لیے ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتے رہنا چاہیے۔ جو آدمی موت کو ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہے، 20 مرتبہ کم سے کم روزانہ اگر وہ یاد کرتا ہے، تو جب وہ مرے گا تو ایک شہید کا ثواب لے کر کے مرے گا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ کے یہاں جو مرثیہ جو پڑھا جاتا ہے وظیفے کے بعد، اس میں 20 مرتبہ کیا اس سے زیادہ ہی جو ہے موت کی یاد ہے، جس میں ہم چلوسیں گے ایک دن ہم اسی صورت سے آخر فنا آخر فنا آخر فنا آخر فنا، یعنی آخر میں فنا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ اور اسی صورت سے یعنی جیسے اگلے کا جتنے لوگوں کا ذکر ہوا، جن نبیوں کا ذکر ہوا، جیسے یہ لوگ یہاں سے رخصت ہو گئے، ہم بھی ویسے چلے جائیں گے۔ یہی موت کی یاد ہے، اور یہ جب موت کی یاد ہم کرتے ہیں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کے آگے ہمیں جھکنے کا اور زیادہ موقع ملتا ہے، اور اس کے لیے ہم لوگ تیار ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم لوگوں کی جو چیز ہے، یہ جو عرس کل مجلس ہے، یہ عرس کل ہے کیا؟ یہ عرس کل یہی ہے، درشن پڑھ اللہ بدریاتی ورواجی ورحمت لہٰذا ہماری جو پیدائش یہاں پر ہے میرے بزرگ اور دوست، ہمارے سامنے ایک موت کی منزل ہے۔ اسی موت کی تیاری میں ہمیں پوری زندگی گزارنی پڑتی، اور اسی زندگی کو گزارنے کے لیے ہم لوگ سہارا لیتے ہیں ان کا، کہیں مدرسے میں پڑھتے ہیں، مدرسے سے پڑھ کے کسی خانقاہ میں جاتے ہیں، کسی کامل ولی اللہ کے پاس جاتے ہیں، تاکہ ہمیں صحیح لائن مل سکے اور صحیح گائیڈنس مل سکے۔ اسی صحیح گائیڈنس کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ مرشد کے پاس جاتے ہیں۔ اب مرشد کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ جہاں پر بے پیسہ دین و دنیا کی بھلائی و امن و امان اگر ملتا ہے تو ہمیں بے پیسہ وہاں سے حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ جو لوگوں کو بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، تو اس پر کوئی بھی پیسہ وغیرہ نہیں لیتے تھے، جب کچھ بھی نہیں لیتے تھے، اور ان کا جو تھا معاملہ ان اجریہ الا علی اللہ رب العالمین، یہ جو میرا اجر جو ہے اس کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہم لوگوں کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہم 5 وقت نماز ادا کریں اور یہ ذکر کریں۔ اسی ذکر کا نام وظیفہ ہے۔ ایک بار الحمدللہ پڑھا، 3 بار قل هو اللہ پڑھا، 1 بار فلق پڑھا، 1 بار ناس پڑھا، 3 مرتبہ پھر درود شریف پڑھا۔ درود شریف اور یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو اور 5 منٹ ہم بتاتے ہیں۔ اس میں سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ہم بخاری شریف میں جس طرح آیا کہ 20 پارہ قرآن پاک کا ثواب ہمیں ملتا ہے، 20 پارہ قرآن پاک کا ثواب 1 بار سورہ فاتحہ پڑھنے پہ، اور قل اللہ شریف جب ہم پڑھتے ہیں ایک بار پڑھنے سے 10 پارہ قرآن پاک کا ثواب، یعنی 3 بار پڑھتے ہیں تو یہ ختم قرآن کا ثواب۔ 1 بار سورہ فلق اور 1 بار سورہ ناس پڑھتے ہیں تو یہ جتنے بھی بلا مصیبت پریشانی تکلیف جن بھوت بلا یہ ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات عطا فرماتا ہے۔ پھر 10 مرتبہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، ہر مرتبہ درود شریف کا جو 1 بار درود شریف اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 10 مرتبہ وہ ہم پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے بھی ہمیں رحمت ملتی ہے، دعا ملتی ہے، اور ہمارے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 یہ نیکیاں ہمیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ 3-4 قسم کے فائدے اس کے اندر میں۔ اور درود شریف کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اتنا درود پڑھتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اور زیادہ پڑھو، تو وہ اور پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اتنا پڑھتا ہوں، کہتے کیا ہے کہ میں آدھا وقت صرف درود ہی پڑھتا ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پڑھو، یعنی جتنا زیادہ سے زیادہ ہم درود شریف کی کثرت کریں گے قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسا ہی ہمارا حشر ہوگا۔ یہ جو معاملہ ہے کہ درود شریف کی کثرت زیادہ پڑھنا، اگر ہم اس کو زیادہ سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں اترتی ہیں، 10 گناہ ہمارے معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے اللہ بلند فرماتا ہے۔
یہ 4-5 قسم کے جو فائدے ہیں. اور یہ درود کا جو معاملہ ہے ہم جب یہاں سے پڑھتے ہیں تو وہی درود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے اور ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے یہ درود شریف بھیجا ہے. اور جب بھیجتے ہیں اس معاملے میں ذرا سا آپ کو بتائیں، جب ہمارا درود پہنچتا ہے یا ہماری نیکیاں پہنچتی ہیں اور ہمارے نیک اعمال جب ان تک پہنچتا ہے ہفتے میں ایک بار یعنی جمعرات کے روز یہ ہوتا ہے حال کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں امت کا حال پہنچایا جاتا ہے. امت کا حال ایک انسان کا وہاں پر یہ پہنچایا جاتا ہے فلاں امت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے بعد یعنی میری وفات کے بعد جب میں قبر شریف میں جب ہوتا ہوں، مزار شریف میں جب ہوں گا تو تم لوگوں کے اعمال ہمارے سامنے میں پیش ہوں گے. اور اعمال جب پیش ہوں گے تو اس میں 2 صورت، اگر اچھے اعمال ہمارے سامنے میں آئے تو میں دعا کرتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں، اور اگر خدا نخواستہ برے اعمال ہمارے ان کے سامنے میں ظاہر ہوئے تو وہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اسے ہدایت عطا فرما. یہ دونوں صورت میں یہ درود شریف کا پڑھنا ہمارا کیا ہے کہ یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اور ہر طرح سے ہم ناکام کسی صورت سے بھی نہیں ہوتے. اس لیے درود شریف کو ہم لوگ اگر اپنے وقت کو ہم بانٹ کر کے اس میں رکھیں کہ اتنا ہم کو پڑھنا درود شریف تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ہم پڑھتے رہیں روزانہ. اور ایک چیز، جتنا آج پڑھیں اتنا ہی کل بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، اتنا ہی دوسرے دن بھی پڑھنا چاہیے. کم عمل ہو لیکن کنٹینیو ہو، اور اگر اس سے تھوڑا زیادہ کیا تو اس سے زیادہ بھی ہمیشہ چھوٹا سے عمل یا بڑا عمل جو بھی ہو برابر ہمیں اس کو کرتے رہنا چاہیے، اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے. ہم جیسے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت ہمیں پڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ 2 کم سے کم کنٹینیو چلے، اور اس کے اندر 2 کے ساتھ میں کوشش کریں کہ اور 2 ملا لیں، دھیرے دھیرے کر کے اس کو آگے بڑھائیں یہاں تک کہ 12 رکعت کم سے کم ہو جائے یا 8 رکعت ہو جائے. اسی طرح اوابین کی نماز میں بھی وہی حال ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھاتے چلے جائیں. 6 رکعت ہے، آج پڑھا دوسرے دن چھوڑ دیا، تیسرے دن پڑھا چوتھے دن چھوڑ دیا، نہیں. خیر جو عمل جو ہوتا ہے بہتر عمل یہی ہے کہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہمیشہ ہو. تو اگر یہ ہمیشہ اپنا تھوڑا سا عمل کرتے چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا عمل یہ ہو جائے گا. ان چیزوں کو اگر ہم کریں گے، یہ سب کیا ہے؟ جیسے موت کی تیاری ہے. موت کی تیاری میں اب اس کے علاوہ صبر ہے، شکر ہے، اللہ کا ہمیشہ شکر کرتے رہنا چاہیے. اپنی مصیبت آفت بلا پہ صبر کرتے رہنا چاہیے اور حلال روزی کھانے کی کوشش کرنا چاہیے. سود کا جو معاملہ ہے یہ ایسا خطرناک معاملہ ہے کہ اگر کوئی 1 لقمہ سود کا 1 روپیہ اگر کوئی سود کا کھا لیتا ہے تو گویا وہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. اور یہ 73 وبال ہیں سود کے، اس میں سے ایک معمولی والا ہے، سب سے چھوٹا والا کیا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ گویا زنا کر لیا. تو ہم آج کے وقت میں جو فتنے کا دور ہے، ہر گھر بندھن بینک سے بھرا ہوا ہے، سب جگہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا ہوا ہے. تو اس معاملے میں حقانی دربار جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس سود کے خلاف یہ آواز اٹھاتا ہے، ہمیشہ تبلیغ میں لگا ہوا ہے کہ سود کو کسی بھی صورت سے چھوڑ دو. سود انتہائی خطرناک، اگر ہم سود میں خدا نخواستہ مبتلا ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے اندر میں غصہ آتا ہے. لوگوں کے اندر غصہ کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مختلف بیماریوں میں یا ہو تو ظاہری اسباب جو ہوتے ہیں جسے جن بھوت شیطان وغیرہ کہتے ہیں ان کا بھی دخل ان کے اوپر میں ہو جاتا ہے. اب چاہے آپ جتنا دعا تعویذ کرتے رہیں، جتنا عمل کرتے رہیں، اس کے لیے تھوڑا سا چھوٹا پھر آیا، پھر تھوڑا سا چھوڑا پھر آیا. اسی طرح سے ہمیشہ پریشان کرتا رہے گا اور پریشانی سے نجات نہیں ملے گی. تو اگر ہم ان چیزوں سے ہم الگ ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں اور ہم حلال روزی اور تقویٰ پرہیزگاری اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا معاملہ بہت معاملات میں صحیح ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. اور جب صحیح ہوگا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہمارے دل میں جو خوف ہے، جو تقویٰ ہے، وہ چیز پیدا ہوگی. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہی ہے کہ جو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے خوف کھانا، اللہ کا ڈر. تو جب ہمیں اللہ کا ڈر ہوگا اور اللہ سے جب ہم خوف کھائیں گے تو ہم تمام حرام چیز کو چھوڑ دیں گے، ہم حلال چیز کو اپنائیں گے، حلال روزی کھائیں گے، حرام روزی ہم حاصل نہیں کریں گے. اور کسی کا بھی جیسے وہ گاؤں دیہات میں جیسے زمین ہے،
زمین کسی کا یہ میرا تو یہ تیرا، بیٹا ہمارے کا تو اگر نہیں ہے میرے پاس بل ہے، طاقت ہے، فورس ہے، اس چیز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں دوسرے کی زمین یہاں میرے پاس سے چل رہی ہے، اس کی زمین اپنے حصے میں کاٹ دیا اور کٹ گیا یہاں یہ میرا ہے، تیرا کہاں سے آیا؟ ارے بابو یہ تو میرا ہے، آپ کا کب سے ہو گیا؟ نہیں یہ میرا ہے، زور زبردستی کر کے کیوں؟ ہمارے پاس اولاد ہماری 4-5 ہیں، میرے پاس سورس بھی ہے، پارٹی کا بھی سورس ہے، سب جگہ، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو دبا کر کے دوسرے کی چیز کو ہڑپ کر لیں۔ یاد رکھیے گا اگر یہ چیز اگر خدا نہ خواستہ کسی صاحب نے بھی اگر کیا یا کسی نے بھی کوئی معاملہ یہاں پر اللہ اور اس بندے کا چلتا ہے، بیچ میں کوئی نہیں آئے گا، یہ مت سمجھیے گا کہ بیچ میں آپ کی سفارش کوئی کر دے گا۔ ایسے موقع پہ سیدھا وہ جو بندہ ہے اور اللہ اور وہ آدمی سامنے میں وہ کھڑا رہے گا۔ اگر کسی نے تھوڑی سی زمین اگر کسی کی ہڑپ کر لی تو وہ زمین قیامت کے روز بھاری ایک پتھر بن کر کے اس کے گردن میں جھلا دیا جائے گا اور لے کے وہ چلتا رہے گا۔ یہ نشانی سارے وہاں عالم میں دیکھتے رہیں گے، اس وقت محشر کے میدان میں سبھی دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ کر کے وہ نمونہ وہ جو سمپل جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ یہی ہے زمین مارنے والا، فلاں کی زمین اس نے مار لیا۔ آج دیکھیے آدمی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف نہیں ہے لوگوں کو، اللہ کے سامنے جواب ہم کو دینا ہے، کچھ بولنا ہے، وہ ڈر ختم ہو گیا۔ اسی ڈر کے ختم ہونے کی وجہ سے ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں رہتے ہیں، ورنہ یہ اسلام یہ مسلمان ایسا ہے کہ یہ شریعت کیا ہے؟ شریعت ہے ایک راستہ، وہ راستہ کہ جس پر انسان اپنی زندگی گزارے، اسی راستے پر چلے، تو اسی راستے کا نام شریعت ہے۔ شریعت میں کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، راستے کا حق ہے، راستے کے حق کے ساتھ زمین کا، پڑوسی کا حق، زمین والوں کا حق، کسی دوسرے کی چیز اپنے اندر نہ لے، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ آج کے وقت میں وہ آدمی سب سے زیادہ عقل مند مانا جاتا ہے اور سورسفل جو کسی کی جگہ دبا لے، جو کسی کی زمین دبا لے اور زور شور کے ساتھ دعوے کے ساتھ تو ہی ہمارے سامنے کی দাঁড়াতে পারবি না সব আমার আছে কি তুমি কি করবে যা করে নাই যা করার আছে করে নাই। وہاں پر آدمی سامنے میں مجبور ہوتا ہے، وہ بیچارہ غریب ہے۔ ہمارے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں میرے بزرگ اور دوستوں، دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے، ماں و شما نہیں، عام آدمی کی بات نہیں کرتے، ایسے لوگ ہیں کہ خدا کی پناہ ان کو دیکھ کر کے دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ آدمی اور ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ کے اس کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں اس پر ہم لوگوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وہ ساری چیزیں، اس کے بعد یہ تدخین کا معاملہ، یہ جو سگریٹ وغیرہ جو پیتے ہیں، ان سب کے معاملات میں بھی جو بدبو جو آتی ہے منہ سے، یاد رہے جب انسان ذکر کرتا ہے اور وہ درود پڑھتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو یہ سنے کہنے کے بعد فرشتے جو ہیں اس کے لب پر اپنا لب رکھتے ہیں، اپنا ہونٹ اس کے ہونٹ پر رکھتے ہیں اور رکھ کر کے اس سے مزہ لیتے ہیں۔ کس چیز کا؟ پڑھنے کا مزہ لیتے ہیں۔ جیسے کہیں گانا ہو رہا ہو، بہت دلکش گانا ہو رہا ہو یا کوئی دلکش نعت ہو رہی ہو، آدمی اسے سننے کا اگر اشتیاق مند ہے تو جو گانا سننا چاہتا ہے وہ اس پر خوب دھیان سے کان لگا کے سنے گا، چاہے وہ موبائل میں سنے، چاہے وہ فلم ہال میں سنے، چاہے کہیں بھی۔ کوئی نعت سننے والا ہے تو کہیں سے بھی اچھی نعت ہوگی تو اسے سنے گا، کوئی تلاوت قرآن کریم کا سننے والا ہے تو وہاں سے جو تلاوت ہوگی اس کو وہ غور سے سنے گا اور اس سے وہ مزہ لے گا۔ تو ٹھیک فرشتوں کو بھی مزہ لینے کا ہے۔ وہ فرشتے مزہ کیسے لیتے ہیں؟ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے اپنا ہونٹ ہمارے ہونٹ پر رکھتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ہمارے اور آپ کا درجہ کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے، پھر ہم اسی ہونٹ کے ذریعہ سے، اسی منہ کے ذریعہ سے گالی بھی دیتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، انسن باتیں بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ کا نام بھی دیتے ہیں۔ بتائیے تو کیا ہمارا یہ منہ ایسا ہے؟ ہم یہی منہ پھر قیامت کے روز اللہ کے سامنے لے کر کے جائیں گے، اس کے سامنے ہم اپنا منہ دکھائیں گے، یہی منہ ہے اللہ جس سے ہم تیری نافرمانی کرتے تھے، تیرے بندوں کو ہم گالیاں دیتے تھے اور دوسروں کا مال ہم ہڑپ کرتے تھے اور اپنا روب دبدبا وہاں پر دکھاتے تھے، کبھی ہم چیخ پکار کر کے، کبھی ہم پولیس کا خوف دلا کے، کہیں اپنی پارٹی کا سورس دکھلا کر کے، کہیں لوگوں کی جماعت کو دکھا کر کے، تو یہ سب معاملات ہیں۔ بتائیے تھوڑی بھی شرم کے اللہ سے آتی ہے؟ تھوڑی بھی شرم ہمیں نہیں ہے
کہ ہم اللہ کے سامنے جو کھڑے ہوں گے، اللہ جب ہمیں پکڑے گا کسی معاملے میں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کم سے کم اس دن کے لیے ہمیں خوف کھانا چاہیے، اس دن کے لیے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اس لیے جو بندہ ڈرتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بندہ اپنے رب کے سامنے میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، فقط فاز، وہی بندہ کامیاب ہو گیا، وہی بندہ جو ہے اللہ کی بہترین نعمتوں کو سمیٹ لیا۔ تو اس طرح وہ بندہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے سامنے میں وہی خوف الہی ہے۔ اسی خوف الہی ہر ایک میدان میں ہم چلتے رہیں اور اس جگہ میں ہم اپنے آپ کو رکھیں۔ یہ جو ہمارا جو سبق ہے ہم لوگوں کا، جو دربار کا سبق، روزانہ ایک ہی چیز کو ہمیشہ بار بار بتا کر کے اس پر ذہن نشین کرایا جاتا ہے اور اچھی طرح سے عمل کرایا جاتا ہے۔ اسی کا نام ہے دربار حقانی انجمن، اور اس کے بانی حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی اذان غاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جہاں سے ہم لوگوں کو صحیح طور پر جو ہم کو کیسے گائیڈ کیا جاتا ہے، کیسے ہمیں چلنا چاہیے، زندگی کیسے گزارنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیسا حسن و سلوک چاہیے، میاں بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، بال بچوں کے ساتھ کیسا سلوک چاہیے، ساری چیزیں جو حدیث پاک میں ہیں، قرآن میں ہیں، ان سب کا لب لباب ہمیں دربار میں بتایا جاتا ہے۔ الحمدللہ، اسی لیے ہم لوگ دربار میں جاتے ہیں اور مرشد کے پاس اس لیے بھی جاتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کر کے ہم اپنا بیان ختم کرتے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت بڑے علامہ تھے، اور انہوں نے 360 دلیل